احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم الحرام آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ 2 دن پہلے اتفاق سے لالہ موسیٰ جانے کا اتفاق ہوا۔ میرا ایک دوست تھا، اس سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے باہر سبیل لگائی ہوئی تھی، پانی پلانا لوگوں کو، اور جب فون کیا تو اس نے کہا کہ میں نے سبیل لگائی ہوئی ہے، آج دکان بند ہے۔ میں گیا، ظہر کے بعد تقریباً 2:30 کا ٹائم ہو چکا تھا، تو میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا نماز ظہر ادا کر لی ہے؟ وہ کہنے لگا وہ تو نہیں کی۔ اندازہ لگا لیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اپنے دین کو سمجھنے کی بجائے، صحیح بات ہے، ہم ٹوٹل غلط راستہ ہم نے استعمال کر لیا ہے، غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام آپ نے ہمیں درس دیا، ایک تو یہ درس کہ دین کی خاطر سارا کنبہ قربان کرنا پڑتا ہے، کر دیں، جان مال اولاد سب کچھ قربان، اور آپ نے عملی ثبوت دیا۔ لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی جو مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہنے کو ہم ایمان والے ہیں، عمل ہمارا کوئی بھی ایمان والا نہیں۔ کاش ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کنبے کو ذبح کروا دیا، اور افسوس آج ہم سے بے ایمانی چھوٹ نہیں رہی، جھوٹ بولنا ہم چھوٹ ترک کرنا نہیں چھوڑ رہے۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات صادر فرمائے ہیں، ہم کسی موجزہ ہوگا کسی ایک پر عمل کر رہے ہوں، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہر مسلک اپنی اپنی جگہ قائم و دائم ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور دل میں اس چیز کا یقین بھی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، ایک دن ہم سب نے یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ موت ایک ایسی سچائی ہے، کیونکہ میں بذات خود یورپ میں تقریباً 8 سے 9 سال رہ کر آیا ہوں۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اس چیز پر انہیں بھی یقین ہے کہ ایک دن مر جانا ہے۔ موت ایک ایسی سچائی ہے، آپ بے شک جو دل ہے کر لیں، ایک دن آپ مر جائیں گے۔
زندگی برف کی مانند ہے اور ہر روز یہ پگھل رہی ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، آپ سب سے گزارش ہے اپنے دین کو سیکھ کر اس پر عمل کریں اور ہر طریقہ وہ اپنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ اگر کامیابی ہے، اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول ہوگا تو وہ عمل قبول ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار سے ہٹ کر ہے نا، وہ کوئی عمل قبول نہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، اگر آپ کو علم نہیں کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہے یا نہیں، اور آپ دل میں یہ یقین رکھ کر یا دل سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہوگا، اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہے تو وہ آپ کا عمل 100% انشاءاللہ قابل قبول ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے میرے اور آپ کے دلوں کو دیکھنا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا دل، میرے اور آپ کا ارادہ، نیت یہ اگر ٹھیک ہوگی تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ لیکن آج ہم اس بات پر دھیان دے ہی نہیں رہے، ادھر نظر دوڑا ہی نہیں رہے۔ ہمارے دلوں میں ایک چیز کی ہوس بن چکی ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، کتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ پیسے کی افادیت اتنی دل میں بیٹھ چکی ہے کہ ہمیں پیسے کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے ہم کر دیتے ہیں، جبکہ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، ایک مرتبہ پہلے بھی ویسے یہ واقعہ آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ امریکن اداکار، فلمی اداکار، اربوں ڈالروں کی مالک، اتنا بڑا گھر، اس کے گھر میں جو بیڈ تھا وہ $1 کروڑ سے اوپر تھا، یعنی کہ پاکستانی 3 ارب کے قریب اس کا ایک بیڈ تھا صرف۔ آگے اندازہ لگا لیں کہ اس کے مکان کی حالت کیا ہوگی۔ اربوں ڈالر اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھی، بیمار تھی، ہاسپٹل میں داخل تھی، اور اس نے چند باتیں کی، اگر ہم سمجھ لینا تو شاید میرے اور آپ کی زندگی بدل جائے۔ اس نے یہ کہا کہ میرے پاس اربوں روپے کا بیڈ ہے، لیکن میں اسپتال والے بیڈ پر رہنے پہ مجبور ہوں۔ میں دنیا کا بہترین سے بہترین کھانا کھا سکتی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، لیکن میں اسپتال کا کھانا کھانے پر مجبور ہوں۔ جس طرح کا جی چاہے میں لباس پہن سکتی ہوں، لیکن میں اسپتال والا لباس پہننے پر مجبور ہوں۔ آج وہ پیسہ میرے کسی کام کا نہیں۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، جتنا دل پیسہ اکٹھا کر لیں، نہ اس سے آپ اپنی موت سے بچ سکتے ہیں، نہ ہی اگر آپ بیمار ہو سکیں تو اس پیسے سے شفا خرید سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ پیسے سے بہترین ہاسپٹل میں علاج کروا سکیں گے، لیکن شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اگر وہ اللہ نہ چاہے تو آپ کو شفا نہیں مل سکتی۔ اس لیے کوشش کریں، اصل چیز کیا ہے؟ ہم اصل چیز سے، اصل رستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ اب جو بھی قیدی قید کٹ کے آیا ہے، جیل سے رہا ہو کر آیا ہے یا ضمانت پر آیا ہے رہا ہو کر، آپ اس سے ملاقات کریں، اس سے ملیں اور اس سے پوچھیں
کیا اپنی مرضی سے کہیں خریداری کرنے گیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اپنی مرضی سے کسی کی ملاقات کی؟ وہ کہے گا وہ بھی نہیں۔ اپنی مرضی سے کھایا پیا؟ وہ بھی نہیں۔ اپنی مرضی سے سویا؟ وہ بھی نہیں۔ آج ہم اکثر فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، صبح آنکھ نہیں کھلتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی مرضی کی زندگی شروع کر دی ہے۔ آج ہم پیسہ حلال یا حرام، اس کی ہمیں کوئی تمیز نہیں۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیسہ، کوئی مرتا ہے تو مرے، لیکن ہمارا پیسہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ صرف ڈاکٹر ہی نہیں، ہمارے ملک کا تقریباً 98% جو آدمی ہیں نا ہمارے ملک کے، وہ سارے ایسا ہی کر رہے ہیں۔ وہ آدمی بچ جاتا ہے جسے ملتا کچھ نہیں، اور جسے ملنے کے چانس ہو وہ چھوڑتا نہیں۔ یہ تقریباً 98%، 2% اس لیے کیونکہ پورا نام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اور اللہ کے نیک بندے ابھی ایسے ہوں گے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، لیکن ہمارے اندر سے یہ اللہ کا خوف نکلا کیسے؟ وہ اس لیے کہ ہر مسلک اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، دین کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے دریافت کیا، حاکم وقت نے، کہ میرا دل ہے کہ میں اپنے ملک میں دین والے مدرسے یا دین والے اسکول شروع کروں۔ آپ اللہ والے ہیں، آپ سے رائے لینی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جو بھی بچہ وہاں داخل ہوگا اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہنر ہونا لازم ہے۔ تو حاکم وقت نے پوچھا یہ آپ کی وجہ کی سمجھ نہیں آئی؟ تو آپ فرمانے لگے اگر بچے کے پاس ہنر ہوگا، ہنر کا ڈپلومہ ہوگا، اس کے بعد وہ دین سیکھے گا، تو وہ اپنے ہنر کو دین کے مطابق بیچے گا۔ اگر ایک آدمی کے پاس ہے ہی دین، وہ کل کو دین بیچے گا۔ آج ہمارا دین بک رہا ہے، ہمیں ویسے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہمارا جو نعت خان ہے وہ بھی پیسے لے کر آتا ہے، ہمارا جو مولوی ہے وہ بھی پیسے لے کر آتا ہے، ہمارا جو ذاکر ہے وہ بھی پیسے لے کر آتا ہے۔ اور یہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر تنقید کریں، ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ یہی ہے۔ اگر ایک آدمی دین کی لائن پر نہیں چل رہا تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دین والے کام کی رہنمائی کریں، دین کی رہنمائی کریں، اور اس سے یہی کہیں کہ آپ دین پر آ جائیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک بات، جتنے بھی صاحب حیثیت ہیں سب سے گزارش ہے، پاکستان کے ملکی حالات، مہنگائی اتنی زیادہ عروج پر ہے، اگر ایک آدمی بیچارہ بجلی کا بل پے کرتا ہے تو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ آپ سب سے گزارش ہے، جو بھی مخیر حضرات ہیں، اتنی طاقت ہے تو سب سے گزارش ہے کہ آپ سب جتنے بھی اپنے، کیونکہ سب سے پہلے تو اپنے عزیز و اقارب، ان کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہے یا نہیں، چپکے سے خدمت کریں، اور وہ خدمت ایسے ہونی چاہیے، اس طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے کہ انہیں سب سے پہلے تو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ پیسے دے کون رہا ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، آپ انہیں جتلائیں نہیں۔ جیسے ہم ایک بار کوئی پیسے دیتے ہیں تو بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کیا، ہم نے یہ پیسے آپ کو دیے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر تو یہی طریقہ ہے کہ آپ ایسے طریقے سے دیں کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اگر سارے عزیز و اقارب ان کا وقت اچھا گزر رہا ہے تو کوشش کریں اپنے قریب ہمسائے، پھر اپنا محلہ، پھر اپنا گاؤں یا شہر، اس طریقے سے لوگوں کی خدمت کریں، کیونکہ روز محشر کو
ہم سب نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور یہ پیسہ جس کے پاس وافر ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کیا ہے، اور اس نے اللہ کے ہاں جواب دہ بھی ہونا ہے کہ میں نے پیسہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ اور یہ جو اللہ کے ولی جو اپنی کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے، ان کے درباروں پر پیسہ خرچ نہ کریں، کیونکہ کسی اللہ کے ولی کے، جہاں تک میری تعلیم ہے، جہاں تک میں نے سنا پڑھا، اس میں ایک بھی ایسا اللہ کا ولی میں نے نہیں اس کے قول پڑھا یا کسی سے سنا کہ وہ جاتی مرتبہ یہ وصیت کر کے گیا ہو کہ میرے بعد میرا دربار بنا دینا، اور اس کی آمدن جو بھی ہو اسے میرے دربار پر ہی لگاتے رہنا۔ ایک اللہ کے ولی نے ایسا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں اس چیز کا فائدہ ہے۔ اب اگر ہمیں اس اللہ کے ولی سے اتنا پیار ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی غریب کا مکان بنا دیں، کسی غریب کو کھانے کے لیے دے دیں، اس کا اجر آپ کو بھی ہوگا، اور اللہ کے ولی کے درجات کی بلندی کے لیے جو خرچ کریں گے وہ بھی انہیں اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جو ہم دربار پر خرچ کرتے ہیں اس کا ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا، اور الٹا اللہ کے ہاں یہ جواب دہ ضرور ہیں کہ یہ پیسہ یہاں کیوں خرچ کیا، کون سی دلیل دیں گے۔ ہر کام میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، اور ہمارا بیڑا بھی اسی لیے غرق ہو رہا ہے کہ ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم اللہ کو جواب دیں ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو دنیا ٹھیک کہتی ہے ٹھیک، جو دنیا غلط کہتی ہے غلط، جبکہ ہم سارے جواب دے اللہ کو ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کے ہاں اگر ہم ٹھیک ہیں تو ٹھیک، اگر اللہ کے ہاں غلط ہیں تو غلط۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا پوری دنیا ایک آدمی کو غلط کہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، اتنا گناہ گار آدمی وہ فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم آیا کہ موسیٰ اس آدمی کو نہلاؤ دلاؤ، اور جو جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا میں اللہ اس کو معاف کر دوں گا۔ اور جا کر دیکھا گیا تو سارے لوگوں نے کہا یہ تو بہت گناہ گار آدمی ہے۔ یہ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن مختصر، کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے کہ ویڈیو کم، اور آج 10 محرم الحرام، یہ جو ہم ایک دن یہ اندازہ لگائے نا، ہم نے یہ جو نیا کام شروع کیا ہے 10 محرم الحرام کو اپنی قبروں پر مٹی ڈالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے کہ روز اپنے والدین کی قبر پر جاؤ، اگر روز نہیں جا سکتے تو ایک دن جمعۃ المبارک کو ضرور جاؤ۔ یہ جو سال میں ایک دن ہم جاتے ہیں اور اگر قبر خراب ہو تو اسے ٹھیک کرتے ہیں، یہ کہاں سے طریقہ نکال لائے؟ آج کے دن امام حسین علیہ السلام، آپ نے ہمیں کون سا درس دیا کہ مرتے مر جاؤ، دین نہیں چھوڑنا، دین کے لیے جان قربان کرنی پڑتی ہے، کر جاؤ۔ دوران نماز آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی، آج ہم نماز کے قریب نہیں جاتے، سبیلیں کس چیز کی دے رہے ہیں؟ کیا آپ علیہ السلام نے کوئی ایسا درس دیا؟ سبیلوں والا نہیں۔ آج تو روزہ رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے 2 روزے، 9 اور 10 یا 10 اور 11، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا وہ بابرکت ذات دیکھنا چاہتی ہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہنا ماننے والی محبت عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر ودعوانا الحمد للہ رب العالمین۔